السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا میں طارق جمیل بول رہا ہوں۔ جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی بیٹا آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں میں آپ سے تو نہیں ہوں، آپ کی باتوں سے ہوں۔ چلیں اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے۔ وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے، نبی پاک سے مانگنی چاہیے۔ ہم بیٹا پتہ کیا ہے، جی جی ہر ایک کے نا کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا، وہ ہے یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، جی جی وہ ہے مریض کی طرح، صحیح اور جو دعوت دینے والا ہے وہ طبیب کی طرح۔ صحیح۔ تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا، حدود بتانا، سب کچھ صحیح۔ اور جو یہ اپنے آئی ایس آئی کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں؟ نہیں وہ تو ظاہر انڈر گراؤنڈ کام ہوتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ کا مطلب تبلیغ والے بیٹا، میں نے چونکہ تبلیغی مدرسے میں پڑھا، ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی اکابر کا ہے، لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے، ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ طائب ہو چکے ہیں، کتنے بریلوی طائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا یہ کہیں آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی، یہ تو کلمہ ہی نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی کمی ہوگی۔ دیکھیے مولانا صاحب، ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے رابطہ کیا ہے، اور مجھے چونکہ وہ علامہ حیدری سے بالکل بالکل، میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریریں جو ہے وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا۔ یہ آپ جب ہمارے ایبٹآباد والی طرف آئے تھے تو وہ جو 2005 میں زلزلوں کی تھی، مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ابھی چونکہ میں نے ایک بات کی ہے لوگوں کے سامنے، اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، آئی ایم واچنگ یو فرام لاسٹ 7 years یو آر ڈوئنگ دیز تھنگس۔ تو یہ ہے کہ اب گلگت، میرا چونکہ تعلق گلگت بلتستان سے، چلاس سے میرا تعلق ہے، 2012 میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا اختراق پڑا اس بات پہ کہ بھائی فلاں تو جو ہے نا وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، تارکین صاحب تو کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں۔ اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اور پڑھا ہوا ہے، اس طرح کر کے میرے گاؤں کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کئی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شیعہ جو ہے نا وہ وہاں سے آیا اور رائمنڈ گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا میں بتاتا ہوں کتنے سینکڑوں مولانا صاحب، مجھے صرف آپ سے 2-3 باتیں جو ہے نا کرنی ہے، باقی میں آپ کی ساری باتیں سنوں گا۔ آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں، آپ بولیں۔ اب یہ ہے کہ میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں، کیونکہ میں اس معاملے میں جو ہے نا، چونکہ اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا، اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا، تو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا، آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جو ہے نا شیعہ جو ہے نا مسلمان ہے۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی تکفیر کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3-4 دنوں میں صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں؟ یہ بیٹا بات یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے، جی جی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے۔ صدیق اکبر سے بڑے اکابر میں نہیں ہے؟ کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی بالکل نہیں ہے، صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں مولانا صاحب۔ آپ نہیں بیٹا میری بات سنیں نا، اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں، جی جی، اور جن شیعہ کے عقائد کفری نہیں وہ کافر نہیں ہیں، بس اتنی سی بات۔ تو مولانا صاحب آپ کے نزدیکوں سے کفری عقائد میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ اصحاب رسول کی تکفیر کو تو آپ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا۔ حیدری صاحب کے ساتھ جو آپ کی کال میں بات ہوئی وہ تو میرے پاس موجود ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں علامہ علی شاہ حیدری صاحب کے ساتھ، جو 2009 میں آپ کی بات ہوئی تھی، مولانا علی شاہ حیدری صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی 2009 میں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ایسے وہ خیرپور میں تھے، وہاں سے آپ نے فون کیا تھا ان کو، وہ جا رہے تھے راوی تبلیغی مرکز، آپ نے فون کیا تھا۔ جی وعلیکم السلام، وہ کٹ گیا تھا بیٹا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی بھی چیز میں اپنے اکابر سے ہٹا ہوا نہیں. یہ ہمارے طریقہ کار ہے. مولانا صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے سے واللہ باللہ کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ بیٹھے کسی کے ساتھ، لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ سے مجھے پتہ ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، اور میں نے یہ بات کوٹ بھی کی ہے کہ جنید جمشید وغیرہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں ان پہ آپ کی بہت بڑی محنت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جو صدیق یعنی کہ شیعہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ہماری طرح مسلمان ہیں. ہم تو گلگت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری وہاں پہ جو ہے نا لاشوں کے اوپر ٹریکٹر گزارے ہیں، ہمارے بچے انہوں نے ذبح کیے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب آپ بہت اچھی بات ہے، دنیا میں آپ کو عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سب کچھ کرے، یہ آپ کو تکریم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. شہنشاہ نقوی اور یہ جواد نقوی جن سے آپ ملتے ہیں یہ ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا ہے، آپ کے بارے میں علماء کی مجالس میں گفتگو ہوتی ہے. اب یہ بات باہر اس لیے نہیں لائی جا رہی کہ یہ فساد خلق کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ اکثر وہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں وہ ہیں. تو میں بڑی آپ سے کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ہے نا آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے. جو بندہ آپ کی میمکری کر کے دو نمبری کر رہا تھا شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، میں نے اس وقت آپ کو ڈیفینڈ کیا بیکاز ہی واز سیلنگ یور نیم. مجھے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں تھی. لیکن ابھی یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آپ نہ اہم ہے، نہ گنگوئی صاحب نہ ناظم صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں. پھر دوسری بات یہ حیدری صاحب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ کال میرے پاس آج پہنچی، اس کے اندر وہ آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شکر ہے آپ نے یہ بات کوٹ نہیں کی، اور آپ نے خود ان کو فون کیا جس کے اندر گفتگو موجود ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پہ بات ہو گئی، وہ پھر آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے درس دینا ہے چاہے طلبہ میں دیں یا کچھ اور، پھر وہ کیسٹ جو ہے نا آپ مجھے رجسٹری کروا دیں. یہ ساری گفتگو آپ کی ہوتی ہے. جیسے وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ابھی جو کل آپ نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں. آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو نصوص ہیں اس کو چھیڑ کر عقائد کو لوگوں کو جو ہے نا اس میں شکوک میں مبتلا کر کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے. میرے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں. میں کوئی ان کو جن کے کفری عقائد ہیں میں انہیں کبھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزدیک کفری عقائد ہیں کیا؟ شیعہ کے کفری عقائد آپ کے نزدیک کون کون سے بتا دیں چلے مجھے. بیٹا جو قرآن کی تعریف کا قائل ہو، جو صدیق اکبر کے کفر کا قائل ہو، جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے، جو عقیدہ امامت کا قائل ہو، بالکل یہ چیز ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ساجد نقوی ہے اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ساجد نقوی جو ہے نا وہ کافر ہے، نہیں کہیں گے. لیکن یہ کھلے عام کہتا ہے میں جو ہے نا ان خلیفوں کی خلافت کا منکر ہوں. جواد نقوی کہتا ہے، شہنشاہ نقوی جس سے آپ ملے ہیں وہ کہتا ہے. اور انہی دنوں شہزاد رضا نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی اس کے درمیان ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے. مولانا صاحب آپ نوجوان نسل کو جو ہے نا آپ نے ان کو ایک دین کی طرف بلایا، لوگ آپ سے بہت انسپائر ہوئے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عقائد کا معاملہ علماء کا ہے، آپ ایک مبلغ ہیں تو پھر آپ عقائد کے معاملات کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ مجھے تو بخدا دل میں کبھی یہ ہوتا ہے آپ ناراض نہ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اس قدر ہوگی، خدا نخواستہ آپ کو کہیں عوام کا خوف نہ ہوتا تو آپ قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے جی، تھوڑا بہت اختلاف ہے، آپ یہ بھی کہہ جاتے ہیں. بیٹا لگتا ہے بڑے ہی غصے میں ہے. بالکل میں صدیق اکبر کی عزت کے حوالے سے ہوں. مجھے آپ دیکھیں نا، میں ایک آدمی جس کو اپنا بڑا کہہ کے ہم ہر طرح کے لوگوں کے سامنے آپ کا دفاع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی کیا. ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا اس گندگی سے نکال کے، فلم انڈسٹری سے نکال کے دین کی طرف لائے، کرکٹ کے میدانوں سے لائے. وہ باتیں ہم ادھر سے دفاع کر کے لڑتے رہتے ہیں، ادھر آپ آگے جو ہے نا کوئی ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں جسے ہم سارا سال جو ہے نا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. بیٹا دیکھو مجھے بشر سمجھو، فرشتہ نہ سمجھو، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے. میں کوئی تو مولانا صاحب خطا کا یاد بار بار کیوں ہوتا ہے؟ مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی. آپ دیکھیں آپ ہر بار کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2015 میں گیا تھا اس کے لیے چلے کے لیے، تو مجھے پتہ ہے لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، آپ کا تو تجربہ ساری زندگی کا، میری 22-23 سال عمر ہے، تو اس سے دگنا آپ کا تجربہ ہے، آپ پوری دنیا میں گئے ہیں. لیکن لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں، کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جی وہابی آ گئے، یہ پلیت ہو گئی مسجد، یہ ساری چیزیں ہیں. اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا.
پھر میرے پیچھے بھی وہ لوگ پڑھتے رہے، اہل حدیثوں میں ابھی بھی پڑھتا ہوں، میرے ادھر ایک بغل میں مسجد ہے بریلویوں کے سامنے جو ہے اہل حدیثوں کی اور دیوبندی کی مسجد ذرا دور ہے، تو مجھے جس جگہ نزدیک پڑتا ہے میں وہاں پہ پڑھتا ہوں۔ آپ جو فرقہ واریت سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات تو ہم مانتے ہیں، اس پہ تو ہم چل رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک صدیق اکبر کی صداقت کا منکر اور خلافت کا منکر امی عائشہ کے اوپر بہتان لگاتا ہو، صرف جو ہے نا حضرت بلال، مقداد، حضرت عمار یاسر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ باقی سب کی توہین کرتا ہو، مجھے نہیں پتا وہ دنیا میں یا پاکستان کے اندر وہ کون سے شیعہ ہیں جو آپ کو اس طرح کے مل گئے ہیں۔ کوئی ہاں غالب بریلوی مل گیا وہ الگ بات ہے، لیکن شیعہ جتنے ہم نے دیکھے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو کم از کم سیدہ عائشہ کی عزت کرتا ہو، اوپر سے کہہ رہا ہوگا لیکن پھر اپنی محافل میں گالیاں دیتے ہیں وہ۔ دیکھو نا بیٹا، میں تو دنیا پھرا ہوں، مجھے تو ایسے بہت ملے ہیں۔ اب وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اندر میں کیا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں اگر وہ ایسا میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ میں آگے گیزر گیا تھا، وہاں سے 40 اسماعیلی نوجوان چلہ کے لیے نکلے۔ اسماعیلی تو اثناعشریوں سے کافی تھوڑے نرم ہوتے ہیں، اثناعشری جو بہت سب سے زیادہ متعصب وہ ہیں، کیونکہ اسماعیلیوں کو تو اثناعشری خود کافر کہتے ہیں، خانیوں کو اور نصیریوں کو۔ تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا شیعہ جو ہے نا وہ جو ہے نا نصیریوں کو کافر کہتے ہیں۔ آپ ہمیں آگے ہر وقت سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے فلاں کو کہا، ہم نے تو نہیں بنایا نا مولانا صاحب۔ دیکھو بیٹا، یہ جو کام ہے نا، جی جی، یہ ہے اہل فتویٰ کا۔ میرے بیان میں شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، بریلوی بھی ہوتا ہے، اور اچھا یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے مولانا صاحب؟ یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے آپ کے اگر اعداد و شمار آپ کے پاس ہوں تو؟ بیٹا میرے پاس کوئی اب ایسا کمپیوٹر تو نہیں کہ میں دیکھ لوں کہ کتنے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں حضرت، میں صرف مجھے نا شرم بھی آ رہی کہ میں آپ کے سامنے اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ شاید بیٹا میرے ہر بیان میں شیعہ آتے ہیں، ہر بیان۔ مجھے شبہ نہیں ہے اس میں، آتے ہیں لوگ، سنتے ہیں آپ کو، ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سنتے ہیں، آپ ان کی انسپائریشن ہیں۔ اگر میں ایک کو بھی جہنم سے بچا لوں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جہنم سے تو اللہ کے رسول جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پیغام پہنچاؤ، ہدایت تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں دی۔ وہ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے، ہم نے ذریعہ ہی بندہ ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ اچھا آپ مجھے دیکھیں مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے ایک چیز جس کے اوپر جمہور علماء اہل سنت کا موقف واضح ہے، اور اس کے اوپر یہ آپ نے جو اس بات سے رجوع کیا نا صحابہ کی تکفیر کرنے والا کافر ہے، وہ بھی حیدری صاحب کی، یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کی سرزنش کی گئی، اور چونکہ ابھی پھر ظریف علی خان صاحب کے علاوہ باقی کوئی آپ کو تھوڑا سا کھینچنے والا آدمی ہے نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، جید علماء کے اندر آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کے طرز اور آپ کے خاص کر اس حوالے سے جو آپ نے، یعنی کہ خاص کر منہج آپ کہتے ہیں ہم جو منہج پہ علماء اہل سنت کے، علماء دیوبند کے منہج پہ ہیں، تو یہ جتنے فتاوی جات تھے بڑوں کے، جس طرح یہاں پہ ایک ترتیب رہی، میں واللہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی کہ ڈائریکٹ قتل و قتال کے قائل ہیں، اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میرا بیٹا بڑوں کے فتح جات میں مولانا رشید احمد گنگوئی بھی ہمارے بڑوں میں ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بڑوں میں، مفتی شفیع صاحب ہمارے بڑوں میں ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب کی جواہر الفقہ آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پوری شیعہ کو، قوم کو کافر کہنا مشکل ہے، یہ جن کے یہ عقائد ہیں، پھر انہوں نے آگے لکھے وہ کافر ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مولانا صاحب یہ تو ایک پھر علمی ڈبیٹ ہے نا، علمی ڈبیٹ یہ ہے کہ لفظ شیعہ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ بیٹا آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں، خیر آپ مجھے تم کہہ کے بلا سکتے ہیں، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہوگا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بے تکلفی سے بات کریں گے۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کر رہے ہو بیٹا، میں تو اس سے خوش ہو رہا ہوں۔ تو اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے اور آگے بڑھائے اور زیادہ عزت۔ میں مولانا صاحب ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات سوچتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی، کہ بہت سے جو نوجوان لوگ ہیں یا جو بھی ہیں، خاص کر ہمارے جو اہل سنت ہیں، وہ آپ کی اس بات کی وجہ سے بدگمان ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت سے بھی، آپ کی ذات سے بھی، اور خاص کر اس سارا بھی جو سینیریو بن رہا ہے اس سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اوروں کو قریب کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو دور کرنا ہے، اپنے لوگوں کو بدظن کرنا ہے اس عالمگیر تحریک سے، جو انبیاء کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں، وہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے، پھر یہ آپ نے ان چند کو خوش کرنا ہے جنہوں نے آنا بھی نہیں ہے، یا دو چار وہ آپ کی تصویروں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، انہوں نے لگایا ہوا تھا یہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا
شیعہ سنی ساتھ ہیں اور تکفیر خالی ہاتھ ہیں فلاں فلاں، جنہوں نے تقی عثمانی صاحب کو نہیں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے اس میں 2 شیعہ گرفتار ہوئے ہیں جو ان کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے. انہوں نے مولانا صاحب یہ آپ کے معاملے میں بھی ان کے دلوں کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، نہ یہ کوئی آپ سے زیادہ انسپائر ہیں. آپ کی تقریروں کو یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی سب کچھ ہے. مجھے نہیں پتا اچانک سے جو آپ کا یہ سٹانس بدلا ہے، خاص کر پچھلے 4-5 سالوں میں جتنی آپ کی محبتیں ان کے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں، اتنی آپ کبھی اپنے مسلک کے لوگوں کے ساتھ آپ کہیں بھی شہیدوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جو ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے شہید ہوئے ہیں. آپ کو اختلاف ہو ان کے طریقے سے، کچھ بھی ہو، آپ کبھی ان کے گھروں میں گئے؟ ان سے تو سب کو اختلاف تھا، سارے اکابر علماء. سبحان اللہ. صدیق اکبر کے دشمن سے آپ کو اختلاف نہیں ہے اور یہاں پہ ہو گیا. کمال کی بات ہے مولانا صاحب. آپ کبھی نہیں گئے نا، چلے آپ ان کو ایک اقلیت سمجھ کے جاتے ہیں، جس طرح آپ شیعوں کو اقلیت سمجھتے ہیں، ان کو تو خیر آپ مسلمان سمجھتے ہیں، آپ ویسے ہی چلے جاتے کہ وہ نوجوانوں تم اس طرف نہ جاؤ. آپ نے تو ان کو تانا دیا، آپ نے ان کو خود سے دور کیا، آپ نے ان کا تمسخر اڑایا، آپ نے ان کو کہا کہ تم غلط ہو، تم فلاں. یہ جنہوں نے جانے دی ہیں صحابہ کے لیے. آپ گئے کبھی ان میں سے کسی کے گھر گئے؟ مولانا صاحب ایک تصویر دکھا دیں، آپ ان کے گھر گئے ہو، پوچھا ہو کسی کو؟ فاروقی صاحب میرے گھر ملنے آئے تھے. نہیں، وہ آپ لیڈر جتنے ہیں نا، یہ آپ کی تصویریں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، یہ آپ کی تصویریں کا میں اب الحمدللہ لاجیکل کچھ زمانہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں. آپ کی فاروقی صاحب سے بھی ہے، لدھیانوی صاحب سے بھی ہے، فضل الرحمان صاحب سے بھی، آپ کی سب کی ملاقاتیں ہیں، سب کچھ ہے. وہ نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں جن لوگوں کی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، جن کے 4 ایک گھر سے جنازے اٹھے، ادھر گئے ہیں کبھی آپ کراچی میں؟ گلگت میں آپ کسی شہید کے گھر گئے ہیں؟ بیٹا ان سے بھی ملا ہوں، میں نے آپ کو بتا کے تو نہیں جانا. آپ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اتنا تو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کا جو ہے نا میکڈونلڈ آپ جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے. باقی ہر ویڈیو تو نہیں بنتی، ہر جگہ تو ویڈیو نہیں. بہرحال مولانا صاحب میں آپ کو کہوں، واللہ خدا جانتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے کلمہ نصیب نہ کرے. میں آپ کا بہت بڑا معتقد تھا، میرے دل سے آپ کی میل تب تک نہیں، میں ایک مسلمان ہوں نا، میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گا کہ یہ وہ طارق جمیل ہے جس نے اتنی زیادہ لاشیں دینے کے باوجود صحابہ کے ناموس کی دشمنی کرنے والے لوگوں کو مسلمان کا ہے. صدیق اکبر ہوگا، آپ کی گردن ہوگی، وہاں پہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کا دربار ہوگا. آپ کے دل میں خلوص ہو جو بھی ہو، ایک اجتماعیت کے خلاف جانا اور ایک مسلمان کا، آپ خود کہتے ہیں نا مسلمان کا دل جو ہے وہ کعبے سے زیادہ اس کی حرمت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میرا دل ایک دفعہ نہیں دکھایا، بہت مرتبہ. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے بارے میں ہر بار حسن ظن رکھنے کی پوری کوشش کی. کئی بار لکھا پھر مٹایا، کئی بار لکھا پھر میں نے کہا نہیں، کچھ یہی سوچ رہا تھا کہ ان کا کچھ اپنا انداز ہوگا، اپنا طریقہ ہوگا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کا جو طریقہ ہے یہ کس طرح کا ہے. آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے ضرور ہوں گے، لیکن یہ جو لوگ جن سے آپ ملتے ہیں، طالب جوہری نے، آپ کو پتہ ہے ٹی وی کے اوپر کھڑا، آپ نے طالب جوہری کو روکا کہ تمہیں بکواس نہ کرو ٹی وی کے اوپر؟ اس نے کھڑے ہو کے ٹی وی کے اوپر کہا ہے سیدنا ابو سفیان کو. خیر بنو امیہ سے تو آپ کو ویسے بھی ماشاءاللہ سے بہت بغض ہے، وہ تو آپ ویسے بھی پسند نہیں کرتے ان کو، لیکن اس نے اسے باوجود خلفاء کے اوپر طنز کیا ہے. اس طالب جوہری نے، جس کو کراچی میں آپ ملنے گئے ہیں، وہ علی مرزا جس نے سیدنا امیر معاویہ کو ہر وقت بکواس کی ہے، گالیاں دی ہیں. گالیاں تو خیر وہی الفاظ جو دوسرے شیعہ استعمال کرتے ہیں، وہی. آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں. آپ جا کے لاسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ، خود کو مخدوم الانبیاء کہتا ہے، اس سے آپ ملتے ہیں. آپ ہنس رہے اس میں مولانا صاحب، آپ کو ہماری بات درد دل جو ہے، آپ کو بڑا جو ہے نا کعبے کی حرمت کا اور مسلمان کے دل کا مسئلہ. میں رو رہا ہوں ادھر، آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے تو 5واں گیئر لگایا. بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب. آپ کو نا، آپ کو جو جی جار کرنے والے لوگ ہیں نا، ہر دفعہ سامنے جا کے سر جھکانے والے، آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے پکڑنے والے، پاؤں پکڑنے والے، آپ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے عادی ہو گئے ہیں. اگر ہم جیسے سر پھرے آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں بھریں گے نا، آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی نہیں. اچھا بیٹا، تم میرے بچوں کی طرح ہو، مجھے تمہاری کسی بات کا میں اسی طرح آؤں گا. مجھے بھی برا نہیں لگا، لیکن مجھے آپ کا یہ انداز اس لیے، وہ جو آپ نے تقریر میں کیا، کئی بار کیا، آگے بھی آپ کریں گے. میں نے کہا میں اللہ کے حضور شکایت کروں گا، خدا کی قسم کروں گا. اگر میں مجرم ہوا تو اللہ تعالیٰ جو مجھے سزا دے، لیکن اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ میرے لیے معافی کی دعا کریں. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اس معاملے میں جو اصحاب رسول کے معاملے میں کر رہے ہیں. میں آج بھی آؤں گا آپ کے پاس، میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھوں گا، آپ کے یہاں، آپ کے مدرسے بھی آؤں گا، آپ کے مدرسے بھی میں آؤں گا، ادھر بھی آپ سے بات کروں گا. آپ کے شاگردوں نے، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں مناسب نہیں کسی کا نام لینا، انہوں نے مجھے میسج کیے کہ ہمیں کئی چیزوں سے مولنا کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، اختلاف ہے خاص کر اس معاملے میں. آپ کے مدرسے کے طالب علم اور وہاں کے اساتذہ یہ بات کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا ایک طرف الگ سے پتہ نہیں اپنا کوئی فرقہ بنائیں گے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو آپ کی سلسلہ چل رہا ہے. تسی حاصل ہو، تسی کوئی جگت بھی نہیں کی تھی میرے نال، میں نے اتنی لہر چڑھی ہوئی نہیں ہے بیٹا. میں علماء دیوبند کا ہی ادنا خادم ہوں. میں میری توبہ میں کوئی فرقہ بناؤں
البتہ کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اگر میرا غلط ہے تو بیٹا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کریں. آپ دعا میرے لیے بھی کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب میں کس بات میں غلط ہوں؟ مجھے ایک بات میں بتا دیں، جو باتیں آپ کے حوالے سے میں نے کی ہے کیا آپ نے یہ باتیں نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو میں اس میں اللہ کا مجرم ہوں اور آپ کا مجرم ہوں. کیا آپ نے یہ ہر جو بیانات کے میں جو کوٹیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ نہیں ہوئی آپ کی یہ ساری چیزیں؟ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں مطلب مختلف جگہوں پہ آپ نے بیانات کیے ہیں اور اس کے اندر یہی بات کہی ہے مسلمان ہے. اب جتنی یعنی پوری ترغیب کے ساتھ اور پورے ایک کیا کہتے ہیں مسلسل ایک تسلسل اور ایجنڈے کے تحت میں کہہ رہا ہوں، ایجنڈا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کہا ہوگا، لیکن پتہ نہیں آپ کو اتنی خوش گمانیاں ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ جو جمہور اہل سنت کا موقف ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں مفتی شفیع صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ کلی طور پہ شیعہ جو ہے لفظ اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. لفظ شیعہ کا مطلب تو گروہ ہے نا، لیکن جو رافضیت کے جن کے اوپر اثرات ہیں، جو یہ چار عقائد رکھتے ہیں، عقیدہ شرک بذات اللہ، عقیدہ امامت، عقیدہ تحریف قرآن، عقیدہ تکفیر صحابہ، یہ تو پاکستان کے اندر ہر شیعہ مکتب فکر کے اندر یہ بات موجود ہے. جس کے اندر نہیں ہے وہ آپ لے آئیں، کوئی تقیہ کرنے والا آئے کا آپ کو مل جاتا ہو. یہ ساری چیزیں آپ مان بھی رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں جس چیز پہ غلط ہوں، کیا میرے جذبات میرے لیے تو آپ کی قدر سے زیادہ کم از کم صحابہ کرام کا معاملہ ہے، یا اکابر سے بھی آگے صحابہ کرام کا معاملہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ علماء حضرات بھی جو ہے نا یہ ایک طرف کی بات کرتے نہیں ہیں، ایک طرف ایک بات بتاتے ہیں دوسری طرف دوسری بات کی طرف جاتے ہیں. دیکھو بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آئے طائف والے اور کہنے لگے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہ کرو. پھر کہنے لگے ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. آپ نے کہا نہ دو. جو اٹھ کے چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ان کو کیسے اجازت دی؟ تو آپ نے فرمایا جب یہ پکے ہو جائیں گے تو خود ہی کریں گے. تو ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، میری ترتیب غلط ہو. اب بیٹا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، میں سراپا خطا ہوں. اور الحمدللہ بیٹا میری خوشامد کرنے والا جس کی خوشامد ہوتی ہے وہ ایسے بڑی باتیں سن کر بھی پیار سے بات کرتا. تم خود سوچو جس کو مولانا صاحب جتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آپ نے دل دکھایا نا، اگر آپ مجھ جیسے ایک آواز بھی اگر نہیں سنتے پھر تو واقعی بڑی دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے تو چلو اب میں سب سے پہلے آپ سے تو معافی مانگ مجھ سے نہیں، آپ نے مجھے ذاتی طور پہ میری ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نہ تو مجھے کوئی. پھر میں اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. آپ جو ایک نیریٹو دے رہے ہیں مولانا صاحب، آپ جو ایک نیریٹو دے رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. اللہ سے بھی نہیں مجھے یہ بڑے شرم آ رہی ہے. آپ یہ الفاظ نہ کہیں مجھے، میں اپنی ہم عمر آدمی بھی مجھے کوئی اس طرح کہے تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ٹوٹل آپ کے تبلیغ کا انداز جو ہے اس سے اختلاف نہیں ہے. یہ کہ آپ جائیں کسی سے ملیں ملاقات کریں، یہاں تک کہ یعنی کہ جن لوگوں کو کفر کا پتہ نہیں، جو کافر اصلی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، ان کے پاس بھی جو انسانیت کی بنیاد ہے اس پر جانا چاہیے. اس پہ ہم خود نوجوانوں میں خود کام کر رہے ہیں جو ہماری بھی ساتھ ہے. لیکن جب آپ اتنے ذمہ دار سٹیج کے اوپر اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کے ذہن خراب ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نہیں سوچتے اور ادھر آپ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں نرم ہوں گے تو آ جائیں گے. اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہے تو دیتا ہے، نہیں دیتا تو ابو طالب کو نہیں دی تو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ اب بیٹا ہمارے ذمہ کوشش ہے. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی گھر بیٹھ جاتے، نہ کوشش کرتے. آپ نے تو آخر وقت تک ابو جہل کو بھی دعوت دی اور ابو لہب کو بھی دعوت دی. ہدایت تو اللہ دے گا. اگر ہوتی تو واقعی حضرت میں یہی بات کہہ رہا ہوں، حضرت یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے نہیں دی ہدایت تو ابو جہل کو نہیں دی، پھر جو ہے نا ابو لہب کو، ابو طالب کو نہیں دی. ابو سفیان آخر میں ایمان لے آئے، باقی جتنے لے آئے. اللہ نے جس کو ہدایت دی جس کو عزتوں سے نوازا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے جو ایک یعنی کہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اجتماع میں، اس کے اندر مطلب آپ کی بات جاتی ہے، پھر اگلے آپ کے اس بیان کو اپنے لیے حق کے طور پہ استعمال کر کے اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں. آپ نے جو پہلے مطلب خاص کر وہ کیونکہ بہت سی باتیں گڑبڑ ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا لنک ہے. مجھے کئی بار لگا کہ آپ پورا ان کا نیریٹو لاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بین السطور ایک بات کر جاتے ہیں جو عام سنیوں کے ذہن میں بھی بیٹھتا ہے اور شیعوں کے بھی بلے بلے واہ واہ ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے مطلب کربلا آپ بیان کرتے ہیں ساری، تو آپ کربلا کا سارا ابو مخنف کا جھوٹ بیان کرتے ہیں. آپ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، جو روایت مردود روایت ہیں وہ آپ اس طرح بیان کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ ایک دفعہ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ حضرت جو ہے نا استغفر اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس طرح بیٹھی ہیں، اس طرح روئی ہیں. آپ مطلب یہ کیا طریقہ ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں، وہ ساری آپ کی چیز رافضیت کے حق میں جاتی ہے اور پھر وہ آگے تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام پہ
آپ کی ہر بات کو انہوں نے اپنے حق میں لیا ہے، تو ہم تو آپ کی ایک بات کو تو نہیں رو رہے نا، آپ کی ہر چیز کو رو رہے ہیں۔ اب آپ اگر اپنے اس مشن میں اسی طرح وابستہ رہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ سے تو اسرائیل کو بھی تکلیف نہیں ہے، اتنا نرم آپ کا مزاج ہے، امریکہ آپ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکتا، کیونکہ آپ کے ایک نرمی سے گفتگو کرنے کا انداز ہے، لیکن یہاں پر آ کے آپ ضرب لگا جاتے ہیں۔ بیٹا تو وہی نرمی میں شیعوں کے ساتھ کرتا ہوں، تو اس میں میرے اندر میں کوئی اپنے اکابر کے عقائد سے ہٹ کر تو کوئی عقیدہ نہیں۔ مجھے یہ جیسے ایک منٹ سنو، جیسے شیعہ تقیہ کرتے ہیں نا، جی میں ان کے لیے تقیہ کرتا ہوں کہ بس اللہ کرے قریب آ جائیں، آپ اللہ مانتے کرے ہیں نا آپ ہدایت تقیہ پہ آ کرتے جائیں۔ ہیں؟ نہیں آپ نے کہہ دیا اپنی زبان سے، نہیں آپ نے کہہ دیا ہے کر رہے، میں آپ کی بات کو غلط نہیں لے رہا، تو یہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا انی سقیم کہہ کر، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ تقیہ کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ صحبت صالح ترت صالح کو نقص، آپ کے کچھ اثر ان کا ہوا ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ اثرات اسی طرح آپ کہیں گے جو آپ کی زبان سے بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ آپ ان کے حق میں، امام باڑوں میں کبھی آپ جاتے ہیں، کبھی کس طرف جاتے ہیں، آپ جائیں ادھر دعوت نہیں دیتے، آپ ادھر بیٹھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پہ لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، اور باقی ساری امت جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں تو بیٹا دعوت ہی دیتا ہوں، میں کون سا ان سے جا کر ان کے کوئی مناقب بیان کرتا ہوں۔ اتنی بات ضرور ہے، اتنی میں بیٹا آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ اللہ کے فضل سے ہزاروں شیعہ نوجوانوں نے توبہ کی ہے، اور ان کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست نصیب کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اگر کبھی کسی سے اس طرح ملاقات کروں، کوئی ایسے شیعہ جس نے میرے اپنے مدرسے میں شیعہ خاندانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، صحیح اپنے جو شیعہ سے سنی ہوئے اور پھر 3 چلے لگائے اور پھر آ کے میرے مدرسے میں داخل، ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ ہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا، مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کفر پھیلا رہا ہوں۔ اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت، کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ تو میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں موت کس حال میں آتی ہے، تو موت پر ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب کون ناکام۔ تو اگر آپ بیٹا سمجھتے ہیں کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، تو آپ بجائے مجھ پر غصہ ہونے کے میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں آپ کے اللہ کے فضل سے اسی راستے پر ہوں جس راستے پر ہمارے اکابر ہیں۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ باقی سب سے ہٹ کر تھا، وہ سب سے ملتے تھے، سب کو بلاتے تھے، سب کو قریب کرتے تھے۔ میں نے چونکہ رائمنڈ میں پڑھا ہے اس لیے میں اس طرز پہ آ ہی نہیں سکتا جس پہ باقی ہیں۔ آج تمہاری رائمنڈ والے مولانا صاحب یہ کبھی نہیں کہا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، رائمنڈ والے نے کس نے کہا؟ آپ اپنے استاد کا دے رہے تھے، آپ نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا، ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں ذرا پتہ چل جاتا ہے کس استاد نے آپ کو بتایا کہ شیعہ مسلمان ہے۔ نہیں بیٹا یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، تو آپ کہتے ہیں نا، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مولانا ہم اپنے استادوں کے ساتھ شیعوں کے امام بڑوں میں ملنے گیا ہوں۔ نہیں مولانا، آپ نے کہا مسلمان ہے شیعہ، وہ کس بنیاد پہ ہے؟ کیا آپ نے تفریق بیان کی؟ آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کے علاوہ مسلمان ہے، آپ یہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن آپ تو ظاہر ہے بیٹا یہ ہم مسائل اس طرح کر کے نہیں کرتے، ہمارے اندر میں وہی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ایک طرف آپ کر رہے ہیں، دوسری اپنی بات کی خود تردید کر رہے ہیں، ایک طرف آپ وہاں پہ جا کے ایک نیریٹو دے رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، دوسری طرف کم از کم لوگوں کو آپ واضح بھی نہیں کر رہے۔ بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ حضرت صاحب آپ نے یعنی یہ 2-3 باتیں واضح کر دی ہیں نا، کہ ایک جس شیعہ کے اندر